السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم، اس کو لکھا ہے منت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 14۔ چلیں؟ ارحان نے عمل سے کہا تھا۔ کہاں؟ زارا عمل تو یہیں رہنے والی ہیں میرے پاس۔ اے یار تم نے کہاں لے کر جانا ہے؟ علیحہ فوراً بولی تھی۔ وہ علیحہ سبحان نے بولا ہے کہ رات میں تم رہ لوگی اور وہ بھی ہے یہاں، تو ہم گھر چلے جائیں، یہاں کسی کو زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمل نے فوراً بات بنائی تھی۔ علیحہ کو بھی وہ بات نہیں بتانا چاہتے تھے، مگر رات میں مجھے ڈر لگے گا، پلیز زارا کو تو رہنے دو پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ اوکے فائن، رات زارا رک جائے گی۔ اذہان کو اس کا ریکویسٹ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے فوراً اس کی بات مانی تھی۔ تھینک یو ایزی، اس نے اس کو اسمائل پاس کی تھی۔ ارحان بات سنو، اسے باہر کا اشارہ کرتے چلے گیا تھا۔ جی بھائی، وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ تم لوگ جاؤ، میں اور زارا کچھ دیر تک نکلیں گے جب یہ سو جائے گی، اس نے سامنے سے آتی زارا کو دیکھتے کہا تھا۔ اوکے بھائی، بھابھی آپ عمل کو بلا لیں پلیز، ارحان نے زارا سے کہا تھا۔ لسن، میرا نام زارا درید ہے، میں کسی کی زبردستی کی بھابھی نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے زارا نے غصے سے کہا تھا۔ اوکے سالی صاحبہ، آپ عمل کو بلا دیں، ارحان نے پوری بتیسی نکالی تھی۔ ارحان کے منہ پر محبت سے ایک مسکراہٹ آئی تھی زارا کا غصہ دیکھ کر۔ ایک بات یاد رکھنا، میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف ملی نا تو ہڈیاں توڑ دوں گی میں تمہاری، پھر سے غصے سے اس کی انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ او میری شیرنی، اپنے شیر سے الجھو نا، پھر تمہیں ایسا الجھاؤں گا خود میں کہ سانس بھی نہیں لے پاؤ گی، اس کی انگلی ہاتھ میں پکڑے زمانی انداز میں کہا تھا ارحان نے۔ زارا کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ بھابھی بلش کر رہی ہیں بھائی یا پھر غصے میں ہیں؟ ارحان نے پھر سے بتیسی نکالتے کہا تھا۔ بلش کر رہی ہے یار، اتنے ہاٹ لڑکے پر کوئی غصہ کر سکتی ہے لڑکی؟ بلیو می، اس نے اس کے پاس سے نکلتے ہوئے کہا۔ ریلی؟ میرا یا ڈلٹن کا؟ اس نے بلند بانگ کہکا لگایا تھا۔ بالکل تمہارا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتے ہوئے کہا تھا نشرہ نے۔ تم ایشیائی لوگ بہت تیز ہو اور ہوا میں تو بہت کچھ ہی تیر مارنے کی کوشش کرتے ہو، اس نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا تھا۔ خدا کی قسم وہ تیر تمہارے سینے کے آر پار کروں گی، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ میں ڈر گیا ہوں، بلکہ کانپ رہا ہوں، اینگری ایشین وومن، اس نے کہکا لگایا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ خچر کہیں کے، اس نے غصے سے دانت پیستے کہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ ڈالٹن تمہاری باتوں میں آ کر کسی بھوکے شیر کی طرح مجھ پر جھپٹے گا، مگر وہ بزدل نکلا، اسے اپنی محبت کو بچانا چاہیے تھا، اس نے نشرہ کے ہاتھ سے بکس کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ تم نہ جمنائے کتے کی موت مرو گی، اور ادھر سے کسی کچرے کے ڈھیر میں جب تمہاری لاش ملے گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا ڈالٹن بزدل ہے یا با ہمت۔ اب ہٹو میرے سامنے سے اور شکل گم کرو اپنی، اس نے اسے وارن کیا تھا۔ لو کر لی شکل گم، اس کے ہاتھ پر کوئی لیکوڈ پھینک کر گیا تھا اور وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس لیکوڈ کی چند بوندیں اس کی کلائی کو جھلسا گئی تھیں، وہ کراہ رہی تھی۔ جلن اتنی شدید تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ دوبارہ میرے راستے میں یا میرے کسی بھی کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اس شکل کو کسی کے دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، ویسے تمہاری دوست کے ساتھ اس سے بھی برا کرنے والا ہوں۔ اس کو دھکا دے کر نیچے گراتا جا چکا تھا، وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ خود کو سنبھالنے کسی طور پر وہ کلینک پہنچی اور اپنی کلائی پر بینڈیج کروائی تھی۔ اس ایسڈ کی 2 بوندیں اس کی کلائی پر گری تھی اور 3 سینٹی میٹر کا حصہ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ گھر آ گئی تھی، مگر جلن کی شدت ایسے اب بھی تھی، وہ آنسو وہ تو مسلسل بہ رہے تھے۔ اسے سوچ کر ہی ہال اٹھ رہے تھے کہ اگر وہ اس کے ساتھ اتنا دردناک کھیل کھیل سکتا ہے تو بینس تو پوری کی پوری اس کے قبضے میں ہوگی، اس کو واقعی مار کر پھینک دیں گے، اور اگر وہ جمنائے کے خلاف گواہی بھی دے گی تو کون یقین کرے گا اس کی بات پر؟ اس کے بعد کون سا کوئی پروف ہے جس سے وہ سب کس کے گھراونے کھیل کے بارے میں بتا سکے؟ مجھے ایک بار پھر سے بین سے بات کرنی ہوگی، کہتے اس نے موبائل اٹھایا تھا اور اسے کال ملائی تھی، مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا، اس کی کال ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی کلائی کی پک لے کر ڈالٹن کو واٹس ایپ پر سینڈ کی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیسے لگی چوٹ؟ سیکنڈوں میں اسے ڈالٹن کا میسج ملا تھا، اسے فکر ہوئی تھی اس کی۔ تمہیں کیا لگے تم نے میری کون سا کسی بات پر یقین کرنا ہے؟ تم وہ کرو جو تمہارے دل میں آتا ہے۔ غصے والی ایموجی کے ساتھ اس نے اسے میسج سینڈ کیا۔ نشو میں پوچھ رہا ہوں کٹ کیسے لگا؟ ہاتھ پر دھیان سے تم کام نہیں کر سکتی؟ دروازہ کھولو، ڈالٹن نے اسے میسج سینڈ کیا تھا۔ اس نے میسج پڑھ کر فوراً دروازہ کھولا تھا اور ڈالٹن سامنے کھڑا تھا۔ ایسا ہی تو تھا ان کا رشتہ، ایک پل میں ایک دوسرے کی تکلیف پر جان فنا کرنے والا دوستوں کا دنیا کا انمول رشتہ۔ آ گئے میری موت کا تماشا دیکھیے، اس نے دروازہ کھول کر دروازے سے ہٹتے کہا تھا۔ فضول نہ بولا کرو، تمہارا میسج آیا تو میں واپسی پر جا رہا تھا تو مجھے فکر ہوئی اور تمہیں دیکھنے آ گیا۔ نہ ڈالٹن، اتنی جلدی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہیں میری یا بینس کی لاش ملے نا تو پھر فکر کرنا۔ اچھا
وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے بولی تھی، واٹ ربش، دماغ پر بھی کیا چوٹ لگی ہے۔ اسے اس کی باتوں سے بھی کوفت ہوئی تھی۔ دیکھو اسے غور سے جیمنائی نے پھینکا ہے ایسڈ، اور اس نے کہا ہے کہ اگر میں نے بینز کو بچانے کی کوشش نہ چھوڑی تو وہ یہ ایسڈ میرے منہ پر گرانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا یہ کھیل کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، وہ تمہاری ہوا کو بھی نہیں چھو سکتا۔ ڈلٹن نے غصے سے کہا تھا، صرف مجھے ہی نہیں بینز کو بھی بچانا ہے۔ دیکھو ڈلٹن، یہ جھگڑا پھر کسی دن کے لیے اٹھا رکھ لو۔ بینز سے جو بھی اختلافات ہیں، وہ جو بھی کر رہی ہے وہ اس وقت اس کی جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پلیز فار گاڈ سیک۔ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے التجا کی تھی۔ نشرہ، میں جل رہا ہوں اور یہ تمہارے اس ایسڈ سے بھی زیادہ جان لیوا ہے۔ میں بڑی مشکل سے دل کو سمجھا کر بیٹھا ہوں، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ اس نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ ڈلٹن پلیز آئی ریکویسٹ یو، اس بار تم صرف اسے ایک دوست ہونے کے ناطے سوچو اور بچاؤ۔ کیا ہم کسی بھی رشتے سے پہلے اچھے دوست نہیں ہیں کیا؟ ہم پر یہ حق نہیں کہ ہم اپنے کسی بھی دوست کی سانسیں کھینچنے والے کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں؟ ہم نے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا، ایک ساتھ جینے مرنے کے وعدے لیے تھے نا۔ کتنے پل ہم نے یادگار بنائے تھے، ہاں؟ کیا ہم اس قیمتی دوستی کی خاطر ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضدی لہجے میں سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم نے ہی مجھے بتایا تھا نا کہ وہ اب اسے دوستی کو بھی نہیں چاہتی؟ اس نے تھکے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں میں نے بتایا تھا، مگر جن خوش فہمیوں کے جال میں اسے پھنسایا جا چکا ہے، اس کے بعد ہم اسے کسی قسم کی بے وقوفی کی امید بھی کر سکتے ہیں۔ نشرہ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ اس میں عقل نہیں ہے، بچی ہے، کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے، یا جان بوجھ کر انجان بن رہی ہے؟ ڈلٹن کو غصہ آیا تھا۔ ہاں بن جاتے ہیں ہم بچے جب ہم اپنی عقل و شعور کو کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اگلے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے کانوں سے نہیں سنتے، اگلے کے کانوں سے سنتے ہیں، جب ہم اپنے دماغ سے نہیں اگلے کے دماغ سے کام لیتے ہیں تو ہم بچے بن جاتے ہیں۔ مگر اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے اس کو اس کے حال پر ہی کیوں چھوڑا؟ ہم نے اپنی دوستی کو کیوں کمزور کیا کہ کوئی بھی آ کر ہم سے کسی ایک کو اڑا کر لے جائے؟ اس نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے کہا تھا۔ ہماری دوستی کمزور نہیں تھی، اس نے دوسروں میں اس رشتے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ڈلٹن نے اس کے سارے خیالات کی تردید کی تھی۔ غلط ہو تم ڈلٹن، دوستی کمزور ہوئی تھی تب کمزور ہوئی تھی جب اس نے اس پر اپنی محبت مسلط کرنی شروع کر دی تھی۔ اس کو ٹائم دیے بغیر بات بے بات اسے جھگڑنے لگے تھے۔ محبت مسلط نہیں کی جاتی ڈلٹن، مائیکل، احساس دلایا جاتا ہے اس کا، اور اگر اس کا احساس دلایا جائے تو اس کی ننھی ننھی کونپلیں اپنی مضبوط جڑیں بنا کر سیدھا دل پر قابض ہوتی ہیں، اور پھر جب اسے ہی احساس کو اسے یہ دل کسی اور نے جگایا اپنی جھوٹی محبت کی دلیل بنا کر، تو تمہیں بہت برا لگا۔ تم سمجھ رہی ہو ساری غلطی؟ نہیں ڈلٹن، میں بات غلط یا صحیح ہونے کی کب کر رہی ہوں؟ ہم سب اپنی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ دیکھنے والے نظریات ہمیں غلط یا صحیح تصور کرتے ہیں، میں بس ان چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان آئیں اور تمہاری جدائی کا سبب بنی۔ تمہیں یاد ہے ڈلٹن، جب کافی شاپ میں اس نے چیلنج پورا کرنے کے لیے وہاں آئے کسٹمر پر کافی انڈے لی تھی، اور پھر وہ کسٹمر اسے مارنے کے لیے لپکا تھا تو اس نے ڈر کر تمہارے پیچھے چھپتے تمہیں ڈال بنائی تھی؟ اپنے لیے بچاؤ کا کہاں تھا؟ اور پھر تم کیسے جنونی ہو کر اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو؟ ولی دیکھا جائے تو والی بال میں جب اس کا میچ کارا تھا تو اس نے اس کو اس حد تک پل اپ کیا تھا کہ وہ کارا جیسی چیمپئن کو ہرا گئی تھی، اور پھر اسے دشمنی مول لے لی تھی اس نے، اور تمہیں آ کر بڑے فخر سے بتایا تھا کہ میں نے تو پنگا لے لیا ہے۔ اب ڈلٹن مائیکل تم سنبھالو، اور تم نے کہا تھا فکر ہی نہ کرو۔ ہاں کارا تم سے معافی مانگے گی آ کر، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ ہنسی تھی پرانی یادیں یاد کر کے۔ ہم نہیں جانتے تھے تم نے اس سے ایسا کیا کہا تھا، ہم بس یہ جانتے ہیں کہ کارا نے سب کے سامنے بینز کو سوری بولا تھا۔ وہ پرانی یادوں کے شہر میں جکڑی جا رہی تھی، وہ اس فصوں میں بہہ رہی تھی اور ابھی تو ان یادوں میں جی رہا تھا، اور ان سب لمحات کو یاد کر کے ڈلٹن کے دل نے شدت سے کہا تھا، بینز از مائن۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی، اور اگر اس سب سے نکلنے کے بعد بھی اس نے یہ کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر وہ مجھ سے دور ہو گئی تو اس نے کسی خدشے کے تحت کہا تھا، ڈلٹن کیا تم اس وجہ سے اس کے لیے یہ سب کرو گے کہ وہ تمہاری طرف لوٹ آئے؟ کیا تم کسی بھی غرض کے بغیر اس کی مدد کر سکتے ہو، اپنا کوئی بھی فائدہ سوچے بغیر، کسی بھی امر کے صلے کے بغیر؟ اپنے رشتے کو اپنے گوڈ کے سپرد کر کے بس سچے دل سے اس کی مدد کرو اور اپنے نصیب کو تو آزماؤ، پھر دیکھنا اس کا لوٹنا نہ لوٹنا تمہیں تکلیف نہیں دے گا، تم دونوں معاملات میں خود کے لیے مضبوط بن جاؤ گے۔ اس نے اسے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، یو شور؟ شاید نشرہ کی باتیں سے سمجھ آنے لگی تھیں۔ ٹرائی تو کر کے دیکھو، آئی ایم شور تم مایوس نہیں ہوگے، اس نے سچے دل سے کہا تھا۔ اوکے ڈن، اس نے مسکراتے ہوئے اسے تھمب اپ کا اشارہ کیا تھا۔
وہ مسکرائی تھی، اس کی جان میں جان آئی تھی۔ جمنائے کیکڑے، تمہارے برے دن شروع، اسے دانت پیستے کہا تھا۔ میں کافی بنا کر لاتا ہوں، پھر تم شروع سے مجھے بتانا سب، اس نے کچن کی طرف جاتے کہا تھا۔ تو آپریشن کیکڑا سٹارٹ، اس نے ڈیلٹن کی طرف دیکھتے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہررا! دونوں نے ڈیلٹن کی واپسی کی خوشی میں نعرہ لگایا تھا۔ وہ دل سے خوش تھی پرانے والے ڈیلٹن کو دیکھ کر۔ پسند کر لو جو لینا ہے۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے بوتیک میں لیے کھڑا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ، اس نے بغیر کوئی بھی اس کی طرف دیکھے نظر ڈالی۔ تمہیں نہیں چاہیے، مگر میں تمہاری سڑی ہوئی شکل ایک ہی ڈریس میں دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گیا ہوں۔ ویسے بھی آج ہماری اسپیشل نائٹ ہے، تو کچھ ریڈ کے لو لائک ریڈ ساڑی، جسٹ لائک یور فیس کلر ریڈ چلی اینڈ یور لپس ٹیسٹ بس ریڈ انار۔ اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے اس کا دل جلاتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، میری تم گھٹیا خواب سجا رہے ہو نا، اس کی تکمیل کے لیے ایڑیاں رگڑتے مر جاؤ گے، وہ نفرت سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد شوہر کو بھی مار کر اس سنان کی جھولی میں گرنا چاہتی ہو، اس نے اس کے پیچھے سے بازو پکڑ کر دباؤ بڑھاتے دبے لہجے میں کہا تھا۔ ارحان چھوڑو مجھے، اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ بند کرو ڈرامہ اپنا اور چپ چاپ اپنے لیے شاپنگ کرو، ورنہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں یہ تم نہیں جانتی ہو، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم نے میرا بازو نہ چھوڑا ارحان تو میں اتنا شور ڈالوں گی کہ تمہاری سوچ ہے، مصیبت میں آ جاؤ گے تم، اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ارحان کبیر ملک کسی مصیبت میں آ سکتا ہے یا تمہاری کسی لڑکھڑاتی دھمکی میں؟ اس نے چباتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو۔ اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے، اس کی بازو سن ہوئی تھی اور اس کی پکڑ میں سے لگ رہا تھا شاید اس کی بازو میں اب خون گردش ہی نہ کر سکے، اتنی سخت تھی ارحان کی گرفت۔ ابھی دکھایا ہی کب ہے میری جان، گھٹیا پن رات کو دکھاؤں گا تب تمہارا کہنا بھی بنے گا، اس نے اس کا بازو چھوڑتے اس کی آنکھوں پر اپنی پاکٹ سے گلاسز نکالتے لگاتے کہا تھا اور پھر بڑی نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ ہیلو سر، may I help you؟ سیلز گرل نے ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ یس شیور، کین یو شیئر سم کیجول اینڈ پارٹی ویئر ڈریسز؟ ارحان نے مسکرا کر سیلز گرل کو کہا تھا۔ یس شیور سر، کم ود می، سیلز گرل نے کہا تھا اور وہ اس کی ہمنوائی میں عمل کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ ارحان نے اسے بہت سارے ڈریسز، پرفیومز، جوتے اور اپنی پسند کی 3-4 ساڑیاں لے کر دی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عمل اس کے ساتھ بندھی یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ سب کچھ تو ارحان کبیر ملک کی پسند کا تھا۔ تم یہاں رکو، میں آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ اسے بوتیک میں کھڑا کر کے جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ابھی دکھایا ہی کیا ہے میری جان، گھٹیا پن رات کو دکھاؤں گا تب تمہارا کہنا بھی بنے گا، اس نے اس کا بازو چھوڑتے اس کی آنکھوں پر اپنی پاکٹ سے گلاسز نکال کر لگاتے کہا تھا اور پھر بڑی نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ ہیلو سر، may I help you؟ سیل گرلز نے اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ یس شیور، کین یو شیئر سم کیجول اینڈ پارٹی ویئر ڈریسز؟ ارحان نے مسکرا کر سیل گرل کو کہا تھا۔ یس شیور، پلیز کم ود می، سیل گرل نے کہا تھا اور وہ اس کے ہمنوائی میں عمل کا ہاتھ پکڑے چل پڑا۔ ارحان نے اسے بہت سارے ڈریسز، پرفیومز، جوتے اور اپنی پسند کی 3-4 ساڑیاں لے کر دی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عمل اس کے ساتھ بندھی یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ سب کچھ تو ارحان کبیر ملک کی پسند کا تھا۔ تم یہاں رکو، میں آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اسے بوتیک میں کھڑا کر جانے کے کہہ رہا تھا۔ میم، یور ہسبینڈ از ماشاء اللہ ڈیشنگ اینڈ یور کپل از ویری لولی اینڈ پریٹی، اسٹے بلیسڈ۔ سیلز گرل نے عمل کو دعا دی تھی۔ تھینک یو سو مچ، ارحان نے پیچھے سے آتے کہا تھا اور اپنے والیٹ سے جانے کتنے ہی ہزار کے نوٹ نکال کر اس سیلز گرل کو پکڑائے تھے۔ نو سر، میں نے اس لیے تو آپ کی تعریف، میں نے بھی آپ کو اس لیے نہیں دی کہ آپ نے ہماری تعریف کی، یہ اس لیے دی کہ جس ڈیپوزیشن اور کائنڈنس نے آپ نے ہمیں ڈیل کیا ہے اس کا چھوٹا سا انعام، اس نے مسکراتے ہوئے سیلز گرل کی خوش فہمی دور کی تھی۔ تھینک یو سر، وہ کہتے آگے بڑھ گئی تھی۔ عمل اس کے مسکرانے پر اس کے چہرے پر پڑنے ڈمپلز کو پھر سے غیر ارادی طور پر چور نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا ارحان کا ایسے جتائے بغیر کسی کی مدد کرنا۔ چلے بیگم، مجھے گھر جا کے دیکھ لینا، اس نے ہنستے ہوئے اس کی نظروں پر چوٹ کی تھی اور وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ شاپنگ کے بعد وہ اسے ڈنر پر لے گیا اور اسے اپنا بہت مکمل لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی خوشی تھی اس کے ارد گرد عمل کے ساتھ، وہ اور مخصوص دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارحان، واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھے تھے جب اس نے اسے پکارا۔ جی جانے ارحان۔ ارحان ہمتن گوش اس سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور بیگ گیئر پر ڈالتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا۔ اگر ایک بار ہاسپٹل سے ہو کر علیحا کو بس دیکھ کر چلے جائیں پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ اوکے، مگر آج سے ایک بات یاد رکھنا عمل، مجھے میرے چاہنے والے مجھ سے ریکویسٹ کرتے اچھے نہیں لگتے، اور تم تو جان ہو میری روح کا حصہ، اپنی باتیں منوایا کرو، نخرے اٹھوایا کرو، آرڈر دیا کرو۔ ارحان، یہ چاہیے ارحان، ایسے پیار کرو، یہاں کس کرو اینڈ
हाँ, इसने शरारत से मुस्कुराते उसके गाल खींचे थे। तुमने ये छिछोरे बन की एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं क्या? उसको गुस्सा आया था इसकी बातों पर। हाँ, और वो क्लासेस डिटेल में तुम्हें भी देने का इरादा रखता हूँ, सीटी बजाते जुबानी अंदाज में कहते उसने उसको और तपाया था। हेलो सुभान, तो गोया तुमने फैसला कर ही लिया? सीईओ ने सुभान की कॉल रिसीव करते हुए कहा था। ऐसा ही सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसने अपना फैसला सीईओ को सुनाया था। वेरी गुड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सीईओ ने इसे सराहा था। मगर सर मेरी एक शर्त है, इसने नर्म लहजे से कहा था। हाँ बोलो, क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, सीईओ ने खुशी से कहते हुए कहा था। सर सुन लें पहले। हाँ यार तुम कहो तो। सर मैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाना चाहता हूँ, मेरे साथ अलीहा और ज़ारा भी होंगी। आई होप आप इन दोनों का किसी को नहीं बताएंगे। क्या आप मेरी इतनी सी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी सूरत भी इनको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, इसने अपने लहजे को बरकरार रखते हुए कहा था। ओके सुभान, आई विल अरेंज इट फॉर यू, डोंट वरी, सब हो जाएगा, तुम मुझे निकलने की टाइमिंग बता दो, सीईओ ने कुछ सोचते हुए कहा था। कल शाम 4 बजे सर, उसने इत्तला दी थी और फिर खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। अब मजीद नहीं, अजान हयात मलिक, पहले ज़ारा और अलीहा को सेव कर लूँ, फिर तुम और तुम्हारे बाप की उल्टी गिनती शुरू करूँगा, जितना तुमने मुझे हयात मलिक के बेबस किया है। तुम्हें बेबस होता ना देखना तो जर्नलिज्म के दरवाजे खुद ही बंद हो जाएंगे तुम पर। तुमने एक जर्नलिस्ट की बेबसी देखी थी और उसकी अब ताकत देखो। कानून के कटहरे से फांसी के फंदे तक न लाकर खड़ा किया तो मेरा नाम भी सुभान जाफर नहीं। तुम्हारी बर्बादी का तमाशा दुनिया देखेगी हयात मलिक, इसने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा था। क्या बात है, कुछ कहना है? वलीहा को सुलाकर हॉस्पिटल से निकली थी। अमल और अरहान तो उसे दोबारा देखकर कब से जा चुके थे। उंगलियों में मरोड़ते बाहर देख रही थी जब अजहान ने फील हुआ कि उसे कुछ पूछना चाह रही थी। अजहान, क्या तुम मुझे पाकपतन ले जा सकते हो? उसने उसकी तरफ देखे बगैर कहा था। व्हाट, पाकपतन? क्या इधर ही है? मैडम 4 घंटे का सफ़र है, 4 घंटे आने के, 4 घंटे जाने के, मैं बहुत थका हुआ हूँ अभी, मैं कभी सही, इसने 2 टोक लहजे में कहा था। प्लीज़ मेरा जाना ज़रूरी है, या तो मुझे उतार दो, मैं माहिर के साथ चली जाऊंगी, उसने इल्तिजा करते करते सजेशन भी दे डाली। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, माहिर या सुभान की नहीं, वैसे भी तुम्हारे सगे भाई नहीं हैं तो फासले पे रहा करो उनसे, उसने उसे तंबी की थी। बहुत ही गंदी सोच है तुम्हारी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच सही है, इसलिए मुझे सगे पराये से फ़र्क नहीं पड़ता, इसने अजहान की तरफ नफरत से देखते हुए कहा था। हाँ यही बेहतर है तुम्हारे लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। डिनर करें कहीं, इसने ऑफर की थी। मुझे पाकपतन जाना है, उसकी एक ही रट थी। क्यों जाना है? कौन है वहाँ? जब मैं समझा रहा हूँ कि रात बहुत होगी, फिर कभी चलेंगे, तो समझ नहीं आ रही? इसे अब इसकी जिद पर गुस्सा आया था। फाइन, गाड़ी रोको ड्राइवर, गुस्से से उसने अजहान को जवाब देने के बजाय ड्राइवर को हुक्म दिया था। हा हा हा, जैसे वो तुम्हारा हुक्म मान लेगा ना, इसका जानदार कहता गाड़ी में गूंजा था। ना माने, मैं तो ऐसे ही उतर जाऊंगी, कहते उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। पागल हो, क्या करती हो, गिर जाओगी, कुछ हो जाता तो? अजहान ने हाथ पकड़कर इसे खींचकर सीने से लगाया था। वो डर गया था और उसके अमल से अगर वो गिर जाती तो क्या होता, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। मुराद, गाड़ी के दरवाजे लॉक करो, इसने चीखते हुए कहा, और मुराद ने फौरन हुक्म की तामील की थी और वो उसके सीने के साथ लगी रो रही थी। अच्छा यार, नहीं रो, चलते हैं, प्लीज़ रोना बंद करो, इसको खुद से अलग करते उसने इसकी गालों से हाथ की पुश से आंसू साफ किए थे। मुराद, पाकपतन चलो, इसने मुराद को हुक्म दिया था। जी छोटे मलिक साहब, और तुम ज़रा दुरा जितना रोना है ना, निकाह से पहले रो लो, इसके बाद तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना तो हशर बगाड़ दूंगा तुम्हारा। निकाह के बाद ऐसी कोई फजूल हरकत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ मैं, वाज़े अल्फाज में मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ। और वो किसी भी बात का जवाब दिए बगैर बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद वो सीट से टेक लगाए ही सो गई थी। अजहान ने उसके सर को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और मोबाइल निकालकर उसके और अपने हसीन पल को कैमरे की आंख में कैद किया और फिर मुस्कुराते हुए इस तस्वीर को नशरा को सेंड किया, नीचे योर फ्यूचर भाभी लिखकर। फिर मोबाइल को साइलेंट पर लगाकर पॉकेट में रखा था। वह बड़े गौर से इसके चेहरे के हर नक्श को अजबर याद कर रहा था। क्या थी ये लड़की? मासूमियत की इंतहा, बहादुरी की मिसाल, हालात का डटकर मुकाबला करने वाली, समझदार, कमज़ोर न पड़ने वाली। वो ऐसी ही तो साथी चाहता था अपने लिए, निडर और बहादुर, शेर की तरह जिगरा रखने वाली, बेखौफ, मंजिलें बनाने वाली, हालात को ताबे करने वाली। उसके होंठों पर दिलफरेड मुस्कुराहट आई थी। मेरी शेरनी, उसने उसके माथे पर लब रखे थे। किसी एहसास के तहत वो हल्का सा किस्मसाई थी और फिर से सो गई थी। वो उससे पीछे होकर बैठा था। चेंज करके आओ ये ड्रेस, अरहान ने बैग से निकाल कर इसको ड्रेस थमाई थी। सुबह कर लूंगी, अभी मूड नहीं, इसने मोबाइल पर बिजी होते हुए कहा था। अभी कह रहा हूँ तो उठो और करो चेंज, जब कोई बात कहा करो तो मान भी जाया करो, इसने उसकी गोद में ड्रेस फेंकते हुए कहा था। मैं भी कह रही हूँ कि मेरा मूड नहीं है तो नहीं है, इसने मोबाइल से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया था।
اوکے فائن، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس سے موبائل کھینچ کر اپنی پاکٹ میں ڈالا اور لائٹ آف کر دی۔ اب کمرے میں بس اندھیرا تھا۔ کیا کر رہے ہو ارحان، لائٹ آن کرو، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں تو میں چینج کروانے لگا ہوں، اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کیا تھا۔ دیکھو ارحان، مذاق نہ کرو پلیز، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز لائٹ آن کرو، اس نے کانپتے ہوئے کہا تھا۔ جب کہہ رہا تھا شرافت سے کہ عمل چینج کر لو تو کیوں نہیں کیا پھر چینج؟ اس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکا دے کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور پھر اس کے بال سائیڈ پر کر کے اپنے دہکتے لب پیچھے سے اس کی گردن پر رکھے تھے۔ وہ جی جان سے کانپتی تھی، سانسیں تیز ہوئی تھیں اس کی اور اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ارحان پلیز، مجھے ڈر، اس نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا تھا۔ ڈر کے مارے عمل کا جسم بھیگ رہا تھا پسینے سے۔ میں ہوں نا پاس، پھر کیوں لگ رہا ہے ڈر؟ اس نے اس کا دوپٹہ اتار کر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان شش، ریڈ چلی، آئی وانٹ انار جوس، کہتے اس نے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کی اور کھڑے کھڑے کانپ رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے اس کی سانسوں کے قید میں گزرے تھے اس کے، اور پھر نرمی سے اس نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ اس کی بے آواز آنسوؤں کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ اب لمبے لمبے سانس لیتی وہ اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پا رہی تھی۔ ہے عمل، واٹ ہیپنڈ یار، میں ہوں تم پاس، اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز ارحان پلیز، مجھے ڈارکنس فوبیا ہے، پلیز لائٹ آن کرو، میں مر جاؤں گی، اس نے روتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اس ٹائم ارحان ہی اس کی جائے پناہ تھی، اتنی شدت سے وہ خود کو چھپائے کامتے ہوئے اس میں گھس گئی تھی۔ اچھا اوکے اسٹاپ کرائنگ، وہ اسے ہگ میں لیے ہی سوئچ بورڈ کے پاس گیا اور لائٹ آن کی تھی، پھر نرمی سے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھی اور بالوں کی خوشبو کو اندر اتارا تھا۔ عمل آنکھیں کھولو یار، کر دی لائٹ آن، اس نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا تھا۔ اس نے اسے الگ ہوتے آنکھیں کھولی تھی۔ کیا ہوا، اتنا کوئی ڈرتا ہے کیا؟ اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا، جیسے اس کا سارا خون چہرے سے کسی نے پل میں ہی نچوڑ لیا تھا۔ اس کا وجود ابھی بھی لرز رہا تھا۔ عمل یار آئی ایم سوری، وہ اسے بیڈ پر لے کر لیٹا تھا اور ہگ میں لیتے ہی اسے کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک کیوں خوفزدہ ہو گئی۔ مس یو بابا، اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان نے اس کا سر سینے پر رکھ کر اس کی کمر سے ہلائی تھی، کچھ بھی کہے بغیر وہ اسے اپنے احساس سے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی سسکیاں کم ہوئی تھیں، اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر اپنے باپا کو کیوں یاد کر رہی تھی، لیکن خیر وہ اسے اپنی روح کا مان بخشنا چاہتا تھا، مگر نہیں، اس کی محبت کو شاید ابھی اور سفر کرنا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنسا کر اس نے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے رکھتے آنکھیں بند کی اور وہ سو گئی، تو اب وہ بھی سونا چاہتا تھا۔